السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کے سامنے رمضان کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بتلانے والے ہیں، اور وہ باتیں یہ ہیں کہ آپ کو رمضان میں 5 کام ضرور کرنا ہے۔ ان کاموں کو چھوڑنا یعنی کہ بہت بڑے ثواب سے، بہت زیادہ ثواب سے محروم رہنا ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہمیں رمضان میں جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہے۔ رمضان کے روزے ہر عاقل، سمجھدار، بالغ مسلمان پر، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آگے یہ فرماتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ اور گناہوں سے باز آنے والے بن جاؤ۔ تو سب سے پہلا جو ہمیں کام کرنا ہے وہ رمضان کے روزے ہرگز نہیں چھوڑنا ہے، رمضان کے روزے پورے اہتمام سے رکھنا ہے۔ خود حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے ایسے شخص کے لیے کہ جس نے رمضان المبارک کے پورے مبارک مہینے کو پایا ہو اور اس نے رمضان کے روزے رکھ کے اور نماز کی پابندی کر کے اپنی مغفرت نہ کر لی ہو۔ اور ایسی دعا پر حضرت جبریل علیہ السلام نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا پر حضرت جبریل امین فرشتے جو ہیں انہوں نے آمین کہا ہے۔ تو لہٰذا ہم ہرگز رمضان کے روزے نہ چھوڑیں۔ دوسرا، ہمیں رمضان میں جو کام کرنا ہے جسے ہرگز نہیں چھوڑنا ہے وہ ہے نمازوں کا اہتمام۔ 5 وقتہ جو نماز فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان نمازوں کا تو اہتمام ہمیں کرنا ہی ہے۔ ہرگز ہر عاقل بالغ مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت رمضان کے مہینے میں بالکل بھی ان نمازوں کو ہرگز نہ چھوڑے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا تو گویا کہ اس نے غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ مہینوں میں اس نے 70 فرض کے برابر کام کیا ہو۔ تو اتنا زیادہ فضیلت ہے نماز کا اہتمام کرنے کی، خاص رمضان کے مہینے میں۔ حالانکہ پورے سال فرض نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پہ ہم رمضان کے مہینے میں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں اور ان کی پابندی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تہجد کا بھی اہتمام کریں، تراویح کا بھی اہتمام کریں، اور ساتھ ساتھ جو دیگر نوافل ہوتی ہے، چاشت ہوتی ہے، اشراق ہوتی ہے، اوابین ہوتی ہے، ہم ان کا بھی اہتمام کریں۔ جو نوافل ہیں ان کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان کے اندر نوافلوں کا اہتمام کرے گا گویا کہ اس نے غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ مہینوں میں اس نے فرض ادا کیا ہے، اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے، جو نہیں چھوڑنا ہے، وہ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ 5 وقتہ نماز جو فرض نمازیں ہیں اس کے ساتھ تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو نوافل ہے جن کی زیادہ فضیلتیں آئی ہے، مثلا تہجد، جب ہم سحری پر اٹھیں تو تہجد کو بھی ہم نہ چھوڑیں۔ ایک مہینے اللہ کے لیے ہم تہجد ادا کریں، ضرور ادا کریں، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور یہ تہجد اللہ تعالیٰ سے ایک مانگنے کا ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر اللہ تعالیٰ بندوں سے درخواست کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ اس لیے دوسرا کام ہمیں کرنا ہے وہ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، نوافلوں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان میں جو تیسری چیز کا ہمیں اہتمام کرنا ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کریم کا رمضان کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے، ایک ربط ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل فرمایا گیا ہے۔ اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے قرآن کریم کی تلاوت کا، اس لیے کہ قرآن کریم خود رمضان کے جو مبارک مہینہ ہے اس میں نازل ہوا ہے،
اور ایک آیت میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں جو جاگنے والی رات ہوتی ہے اس میں ہم نے جو رمضان کے اندر ہوتی ہے اس میں ہم نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن کا رمضان کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے، اس لیے ہم رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن کریم کے ایک حرف کو پڑھتا ہے وہ رمضان کے علاوہ میں تو اسے 10 نیکی ملتی ہے۔ اب رمضان میں ایک کا بدلہ 70 کے برابر ملتا ہے، تو لہٰذا اگر کوئی شخص ایک حرف پڑھے گا تو اسے 70 سے زیادہ نیکیاں ملے گی۔ تو اگر کوئی شخص پورا کلام مجید پڑھے گا یا مسلسل قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے گا تو اس کی نیکیوں کی تو انتہا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کئی زیادہ ثوابوں سے اور کئی زیادہ نیکیوں سے اللہ تعالیٰ اسے نوازے گا۔ اس لیے ہم رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کا خاص طور پر اہتمام کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے چوتھا کام جو ہمیں رمضان کے مبارک مہینے میں کرنا ہے وہ ہمیں گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، گناہوں سے گریز کرنا ہے، گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ مجھے سب سے اچھا عمل بتلا دیجئے، تو ان بزرگ نے فرمایا کہ گناہوں سے اجتناب کرے، گناہوں سے پرہیز کرے۔ ہم ایسے پورے سال گناہوں میں ملبوس ہوتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن خاص طور پر رمضان کے اندر ہم گناہوں سے اجتناب کریں، گناہوں سے بچے، اس لیے کہ یہ برکت والا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی والا مہینہ ہے، اور اس میں بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے لیے، اس مہینے کو حاصل کرنے کے لیے، اس مہینے کو پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے دعا کرتے تھے، رجب میں دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو اس لیے یہ جو مبارک مہینہ ہے اس میں ہمیں ایک کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ اور 5واں کام ہمیں اس میں جو خاص طور پر کرنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم خاص طور پر اس مہینے میں کریں۔ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے، اور خاص طور پر عورتیں جو ہوتی ہیں وہ رمضان کے مہینے کے اندر بھی بیٹھ کر دوسروں کی باتیں کرنا، چغلیاں کرنا، غیبت کرنا، یہ بہت زیادہ گناہ ہے۔ اس سے بعض علماء کے نزدیک روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی روزے کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے اللہ کے لیے رمضان کے مہینے میں ہمیں 5واں کام جو کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، لا یعنی باتوں سے اجتناب کرنا ہے، یعنی جو باتیں ہمارے لیے کام مناسب نہیں ہے ہمیں ان سے اجتناب کرنا ہے، ان سے پرہیز کرنا ہے، ان چیزوں سے گریز کرنا ہے۔ لہٰذا ہم رمضان المبارک کے ایک اتنے مبارک مہینے کے اندر ہم کسی کی غیبت، چغلی، اس طریقے سے دوسرے گناہ، ان سب سے اجتناب کریں اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا